السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سمیرا الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ ہیلتھ شو ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. اور اس شو میں بات ہوتی ہے ہیلتھ کی، بیوٹی کی اور اوور آل ویلنس کی. اور آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کریں گے، مائنڈ سائنسز پہ بات کریں گے. بہت لوگوں کا یہ بہت زیادہ یعنی انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا برین کس طرح سے کام کرتا ہے، ہمارا مائنڈ کس طرح سے کام کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے برین کو کس طرح سے سپر برین بنائیں یا اپنے مائنڈ کو کس طرح سے ہم آپٹیمم لیول یا 100% لیول پہ ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری ڈاکیومنٹریز بھی بہت لوگ دیکھتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کتنا یعنی اس کے پاور کو کتنا بڑھا سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہیروز کو سب کیوں پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس الٹیمیٹ پاور ہوتی ہے بہت زیادہ، یعنی وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ ہم نارملی لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل بن جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک اپنے مائنڈ کو اور اپنے برین کو کس طرح سے اتنا زیادہ پاورفل کریں کہ ہم بھی اس طرح سے کچھ ایسا بڑا کر کے دکھا سکیں جو کہ نارملی لوگ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ لوگوں کے لیے ہمیشہ اس چیز کی آبسیشن کہیں یا پھر شوق کہیں، ہر انسان میں موجود ضرور ہوتا ہے. کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے. تو جو لوگ اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، اپنا ٹائم بہت زیادہ اس پہ اسپینڈ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، تو آج ان کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کر آئے ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ رہے گا، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو اکثر پرابلم ہوتی ہے کہ کچھ ٹیچرس کے پاس پرابلم لے کر آتے ہیں. ٹیچر ہم یاد تو کرتے ہیں مگر یاد نہیں ہوتا. کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ان کو ایسی کوئی میڈیسن دے دیں، بچے کے ساتھ مسئلہ یہ پڑھتے تو ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا. تو ہم ایسی ٹرکس بھی بتائیں گے، ٹپس بھی بتائیں گے اور کچھ ایکسرسائزز بھی بتائیں گے جس سے آپ جو ہے وہ اپنی جو بھی چیز آپ یاد کریں اپنی لرننگ پاور کو انکریز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں اور سوچتے ہیں کہ بس میں اس کو قابو پا لوں گا یا پھر یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ مجھے ہارم کر سکے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اسٹریس کس طرح سے ہمیں ہماری اوور آل ہیلتھ کو کس طرح سے ہارم کر رہا ہے اور ہمارے برین کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. تو آج کا شو بہت زیادہ لوگوں کے لیے ٹیمپٹنگ سا ہونے والا ہے، تو دیکھنا مت بھولیے گا اور دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. اور آج ہم نے دعوت دی ہے مائنڈ سائنس ایکسپرٹ بھی ہیں، ٹرینر بھی، بہت سارے لوگوں کی ٹریننگ کرتے آئے ہیں کافی سالوں سے. اب مزید جو ہے وہ آپ ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ چینلز پر بھی دیکھتے ہیں. نام ہے ان کا مسٹر اختر کمال، جو کہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں، مائنڈ سائنس ٹرینر بھی ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز کی، بہت آرم فورسز کی، سب کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اس لیول پر. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو، مسٹر اختر کمال کو. ویلکم اور اگین آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، مائی پلیزر. ہمارا لاسٹ سیشن بھی مائنڈ پر ہی تھا، تو ہم چاہیں گے کیونکہ آپ ایک مائنڈ سائنس ٹرینر ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں، تو برین کو، مائنڈ کو بہت اچھے سے سمجھتے ہوں گے. تو اسی طرح کے کچھ کوشچنس ہیں ہمارے مائنڈ میں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنسر کیے جائیں، اور تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے مائنڈ میں جو کوشچنس ہیں وہ بھی سالو ہوں. جس طرح کے کوشچنس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں انہیں کو آج ہم وہ کریں گے. اور سب سے پہلے تو ایک بہت انٹرسٹنگ کوشچن جو یہ ہے کہ ہم دماغ کے غلام ہیں یا دماغ ہمارا غلام ہے؟ جی ایکچولی اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے ذرا سا جانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ مارننگ واک میں اکثر لوگ جو ہے وہ ڈوگی کو گھما رہے ہوتے ہیں، اور مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ڈوگی ان کو گھما رہا ہے کیونکہ ڈاگی آگے چل رہا ہوتا ہے، یا وہ ان کو گھما رہے ہیں کیونکہ ڈوگی آگے چل رہا ہوتا ہے. اور اس حد تک ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی دوست یا باپ اگر کوئی ملے گڈ مارننگ کہے تو ڈوگی کا موڈ اگر نہیں ہے تو وہ رکیں گے، یار بعد میں فون کرنا مجھے، جو ہے میں ذرا بزی ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ اگر یہ غلام ہے آپ کا، یعنی آپ کے اگر کنٹرول میں ہے اینڈ یو آر دی ماسٹر، تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. اور وائس ورسا اگر یہ کہ آپ اس کے غلام ہیں اور اس نے آپ کو کنٹرول کیا ہے، ہم ان کے غلام بنتے کب ہیں؟ ایگزیکٹلی. ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ نے جس طرح سمجھ لیں کہ یہ اتنی کمپلیکس مشینری ہے کہ آج تک نہ مائنڈ کے بارے میں نہ برین کے بارے میں، جسے کہتے ہیں نا ایک ایبسلیوٹ انفارمیشن جیسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی وہ ہے. ہر نیا دن جو ہے اس کا جو ہے، اگر آپ تھوڑا سا مجھے ڈسکوری لے کر آتے جی اجازت دیں تو میں برین کا تھوڑا سا میں بتاؤں کہ جو انسانی جو برین ہے اس کے جو نیورونز ایک تقریباً 1 ٹریلین یعنی 100 بلین جو برین سیل ہے اسی کو نیورونز کہتے ہیں، اور اس کا وزن ہوتا ہے 1.4 kg. اب برین کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہم برین اسٹریم، دوسرا ہوتا ہے سیریبلم، ایک ہوتا ہے سیریبرم.
برین اسٹیم کیا ہوتا ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی سے یہ جو آپ کا ورٹیبرا ہوتا ہے اس کے اوپر سے یہ شروع ہوتا ہے، اور جب انسان کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، انسان جب اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو یہ دماغ کا یہی ایک حصہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے بنتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بھی مزید 3 جو ہے اس سے ہیں، ایک ہے مڈ برین، ایک ہے پونس کہلاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے میڈولا، اور اس کا بڑا عجیب سا نام ہے میڈولا ابلنگوٹا اس کو کہتے ہیں۔ مڈ برین کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی نروس سسٹم ہوتا ہے، جو آپ کی آئی موومنٹ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو پونس ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب بکرے وغیرہ کا ہم قربانی کے وقت مغز وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک جھلی ہوتی ہے، اور جھلی کے اوپر جب وہ اس کے پیسز جو ہوتے ہیں نا، ایک بڑی ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے، تو وہ جو لیئر جو جوڑتی ہے نا اس کو پونس کہتے ہیں۔ موڈیلا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو بریتھنگ کی جو ردم ہے، یا آپ کے ہارٹ کی جو ردم ہے، یا یہ جو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اوکے، اچھا، برین اسٹیم جو ہے آپ کے جسم میں جو ہے، یہ جو پارٹ ہے، یہ آپ کا جیسے کہتے ہیں کہ سیلف ڈیفینسو میکینزم، یا آپ کا جیسے کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے جو بچاؤ کا، جو سروائیول کا جو ہے، یہ اس کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب نمبر 2 پہ جو سیریبلم ہوتا ہے، یہ اس کو ہم اسمال برین یا چھوٹا دماغ کہتے ہیں، یہ برین اسٹیم کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ جو جتنی بھی انسان کی جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی میں میموری ہوتی ہے، اور مسل میموری اسی کے اندر ہوتی ہے۔ 3rd اینڈ لاسٹ بات ہے بڑا دماغ، اس کو سیریبرم کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ سب سے آخر میں یہ بنتا ہے۔ اصل میں یہی آپ کی جو تھاٹ ہے، جو ایموشن ہے، اور آپ کی جتنے بھی جو ایموشن، تھاٹ اور اس طرح کے جتنے بھی جذبے ہیں وہ یہیں سے جنم لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے پھر اور مزید 4 حصے ہوتے ہیں، فرنٹل لوب اگین، لیکن میں یہی میرا زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں، اور آئی مین کہ دیکھنے والوں کا بھی زیادہ انٹرسٹ اس چیز پہ ہوگا کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، مائنڈ جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ برین کے اندر نہیں ہوتا۔ برین از اے ویزیبل تھنگ اینڈ مائنڈ از اے انویزیبل تھنگ۔ مائنڈ کی 3 قسمیں، پتہ نہیں آپ سے پچھلے پروگرام میں ڈسکس میں نے کیا تھا کہ کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے۔ اب یہ سوال اس طریقے سے ہے کہ جو آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ بس تھوڑی سی ایک میں برین کے ایک چیز بتا کے پھر میں اس پہ آتا ہوں۔ برین کے بیسیکلی اگر 2 پارٹ کریں نا، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک لیفٹ برین ہوتا ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ کا یہ جو ہے، یہ لیفٹ برین ہے، یہ رائٹ برین ہے۔ لیفٹ برین میں آپ کی جتنی بھی ایموشن ہے، آپ کی جتنی بھی آپ کی سمجھنے کے ایکٹیویٹیز جو ہے، ریشنل تھنکنگ ہے، اس کے علاوہ میتھمیٹکس ہے، میوزک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ رائٹ برین میں جو ہوتی ہے آپ کی پوری کریٹیوٹی ہوتی ہے، اس کی 20-25 قسمیں ہیں۔ انٹیوشن ہوتا ہے، وجدان جسے کہتے ہیں، سارا کچھ یہ سب یہ مائنڈ ہو گئے ہیں۔ اب برین یہ مطلب برین کو یہ میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا۔ مائنڈ کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی جو 95% جس طریقے سے اس کی پاور ہے، اس کو لوگ ابھی تک جو ہے ڈسکوری نہیں کر پائے، اور نہ ان کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ اور کبھی کبھی مجھے خیال ہی آتا ہے کہ جس طریقے سے آدمی مرے گا اور اس سے سوال جواب ہوں گے، تو میرا ایک اپنا ذاتی ایک خیال ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ بہت پوچھ گچھ کرے گا کہ اتنا بڑا ہیوج میں نے الادین کا چراغ اور اتنی بڑی آپ کو طاقت دی، اور آپ نے اس کو کنواں تھا جس کو ہم نے بالکل اس کو ایسی صاف جیسے کہتے ہیں کہ ان یوٹیلائز کر کے اس کو واپس کر دیا۔ دیکھیے، اس کا غلامی کی سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک آپ اس کو چیلنج نہیں کریں گے نا، یہ آپ کا جو دماغ ہے، جو برین ہے، یہ آٹو پائلٹ سسٹم پہ چلا جاتا ہے۔ برین ہمیشہ بھوکا رہتا ہے ہر اس نئی چیز کا، ایک اسٹرائکنگ چیز کا، کہ ایک نئی چیز کروں میں۔ آپ اس کو نئی چیز نہیں کرتے، اسٹیٹس کو میں رہتے ہیں، جس طریقے سے آپ کا 24 آورس کا ڈے ہوتا ہے، تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے آپ سے کام لیتا ہے۔ آپ نے کل ایک ریزولیشن بالکل پکے ارادے سے وہ کیا کہ میں اپنی ویٹ لاس کے لیے صبح واک کروں گا، میں اپنا ویٹ لاس کم کروں گا، میں اپنی ایسی کوئی چیزیں نہیں کھاؤں گا، تو آپ اس کے غلام سے مراد ہے وہ آپ کو ڈرائے گا کہ بھائی آپ اگر واک کرنے جائیں گے تو موبائل چھین سکتا ہے، آپ کے پیچھے کتا لگ سکتا ہے، اتنی انرجی رہے گی، آپ کو انرجی نہیں رہے گی، آپ گر سکتے ہیں، آپ کو شوگر ہے، یہ وہ، تو آپ اس کے غلام بننے سے مراد ہے کہ آپ نے اس کو لیٹ اٹ گو کر دیا۔ اس طریقے کی 50ویں آپ نے اس طرح سے مثال دی ہوں گی کہ بالکل آپ نے اس طریقے سے ایک ریزولیشن بنایا نیو ایئر پہ، اور اس کے بعد پھر کہا کہ یار دیکھ لیں گے، کر لیں گے، پھر وہیں پر ہاں دیکھ لیں گے، کر لیں گے، تو دیکھ لیں گے، کر لیں گے کہ مراد ہے کہ آپ اس کے غلام بن گئے، وہ آپ پہ حاوی ہو گیا۔ اوکے، آپ اس کو چیلنج کریں گے، نہیں آئی ول ڈو اٹ، تو وہ پھر ڈر جائے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، یہ مالک نے مجھے یہ کام دیا ہے تو مجھے بھی کام کرنا ہے۔ اور کوئی اگر نئی چیز سیکھنی ہے، سکھانی ہے، پڑھنی ہے، پڑھانی،
کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نئی تو یہ چونکتا ہے, پھر یہ لیٹ اٹ گو کرتا ہے, پھر لیٹ اٹ گو, پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ مجھے مالک نے یہ کام دیا, مجھے یہ کام کرنا پڑے گا. کیا ہمارا مائنڈ بھی چینج سے ڈرتا ہے؟ کیونکہ نئی چیز اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو پھر چینج تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اسے. بالکل آپ کا بہترین سوال ہے کہ چینج سے بالکل وہ ڈرتا ہے. میں نے بتایا نا کہ آٹو پائلٹ اور جو اسٹیٹس کو اور یہ جو لیٹ اٹ گو والا جو یہ پروکریسٹینیشن وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو نیا چیز نہیں دیں گے, نیا کام نہیں دیں گے, اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, وہ چینج کو قبول نہیں کرے گا. اس کے لیے سب سے بہتر چیز جو وہ کہتے ہیں نا پیراڈائز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک چیز جس طرح کی اسموتھلی چل رہی ہے چلنے دو بس. نئے چیز کو, نئے چیلنج کو وہ نہیں کرو, کیونکہ اس کو وہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس کو کام یوں کرنا پڑتا ہے کہ وہ تھکتا نہیں. کانشیس مائنڈ آپ کا رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اس کا جو چارج ہے وہ سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. وہی آپ کو خواب دکھاتا ہے, وہی آپ کو خیال لے کے آتا ہے, وہی آپ کی تمام چیزیں جو ہے آٹو پہ چل رہی ہوتی ہیں, آپ کی پلس چل رہی ہوتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر چل رہا ہوتا ہے, آپ کے گردے کام کر رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ وہ ہو رہا ہے. یہ سارا آٹو وہ چیز ہے. تو چینج سے وہ گھبراتا ہے, اس لیے کہ اس پہ لوڈ ڈالنا چاہیے. اس کو جو ہے نئی سے نئی چیزیں آپ وہ کریں اور اکارڈنگلی کام کریں تو وہ اچھا غلام ہے. اور اگر آپ اس کے انڈر میں آ گئے, یہ جو تمام چیزیں بنائی ہیں, تو آپ پھر اچھے غلام پھر آپ ہو گئے. وہ آپ اچھا, اس کو ہم کس طرح سے پاورفل بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کی پاورفل جو ہے برین کی اور اس کی بہت ساری چیزیں. آپ برین کا کہہ رہی ہیں یا مائنڈ؟ ہمارے مائنڈ کو کس طرح سے ہم وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مائنڈ کی سب سے اچھی جو چیز ہوتی ہے اور جو سب سے پہلے نقصان دہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں, جتنی بھی نگیٹو فیلنگ ہے, چاہے وہ ہیٹرڈ ہے, چاہے وہ اینگر ہے, جیلسی ہے, یہ ساری چیزیں یہ اس کے لیے نقصان دہ. اور سب سے زیادہ جو 99.9 چیز جو نقصان دہ ہے وہ ہے اسٹریس. اسٹریس اس کی کارکردگی کو بھی کھا جاتا ہے اور پلس جو آپ کا ہیومن برین ہے اس پہ بھی جو ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے. اس کی بہتری ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کو تباہ کرتا ہے. ایگزیکٹلی دونوں کو, اسی لیے میں نے وہ لمبی چیزیں اس کی نہیں کی, تو دونوں کو یہ تباہ کرتا ہے. اب اس کی جو آپ نے جس طرح بتایا کہ کارکردگی کوئی نہیں, اس کی بہت ساری چیزیں ہیں, جس طرح یوگا ہے, میڈیٹیشن ہے, ویژولائزیشن ہے, کریٹیو ویژولائزیشن ہے. تمام چیزوں میں ہی فوکس کامن چیز ہے. بریتھنگ ایکسرسائز ہے, جو کامن چیز ہے آپ کی فوکس ہے. اور اگر آپ کا فوکس اچھا ہوگا تو آپ کی میموری اور ایوری تھنگ وہ. ہاں, میں یہ کوشچن ضرور کرنا چاہوں گی. میں اس کو لاسٹ میں آپ کو کچھ کوئک ایکسرسائزز بتاؤں گا کہ وہ مائنڈ کے لیے بھی اچھی رہے گی اور برین کے لیے بھی رہے گی. اوکے, اچھا, بہت سارے لوگ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کی بات ہو یا پھر اگر ٹرینرس کی بھی بات, آپ تو بہت سارے ٹرینرس کی بھی ٹریننگ کرتے ہوں گے, ٹیچرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں, ان سب کو ظاہر ہر دن ہی اسٹڈیز جو ہیں وہ نئی ریسرچز ہر دن آ رہی ہوتی ہیں, نئی چیزیں ہم ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو یاد, میموری کو اسٹرانگ کیسے کریں کہ جو ہم نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے تو ضرور ہیں, اسٹوڈنٹس کی بھی ایک بہت زیادہ یہ کمپلیکس پرابلم ہوتی ہے, وہ پڑھتے ہیں, یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگلے دن بھول جاتے ہیں. تو پھر اس کو اپنی میموری کو کس طرح سے اسٹرانگ کریں؟ دیکھیے میموری کا سب سے بڑا جو دشمن ہے آج کل موبائل ہے. اس پہ میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں آپ کو. بس ایک چھوٹی سی چیز میں سارے سننے والوں کو بتا رہا ہوں. آپ اگر موبائل دیکھ رہے ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, اس کے بعد آپ موبائل کو رکھیں اور آئیں باہر. دن کا ٹائم ہے تو آپ دیکھیں جتنی دور آپ ہیومن آئیز, نیکڈ آئیز آپ کی دیکھ سکتی ہے. مثال کے طور سے میں بتا رہا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی بالکنی میں آتا ہوں اور وہ چیل, کسی ایک بھی چیل, اڑتی ہوئی چیل کو, اس کو میں فوکس کر لیتا ہوں اور میں اس کو بڑے غور سے اس طریقے سے دیکھتا رہتا ہوں. پھر اس کے بعد اور جو بھی میرا ہیومن آس پاس جو بھی فلیٹ ہے یا کچھ بھی, اس کی دور سے جو لائٹ جو مجھے دکھ رہی ہے, یہ صرف آپ 2 منٹ کریں. اور 2 منٹ کرنے کے بعد جب آپ اپنا موبائل یوز کریں گے نا, پھر آپ دیکھیے گا نہ آپ کو سر درد ہوگا, نہ آپ کی آنکھیں درد ہوں گی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس کے فوکس ہی مین چیز ہے. میری پریکٹس یہ ہے کہ میں ایک کتاب کو 2 دفعہ پڑھتا ہوں. اوکے, اچھا, آئی ایم اے ریگولر ریڈر, اور جتنے بھی آپ کے سکسیزفل لوگ ہیں دنیا میں یہ کتاب پڑھتے رہتے ہیں, اور کئی پرانی کتابیں یہ جو بھی, ایک دفعہ میں اپنے لیے پڑھتا ہوں. سیکنڈ ٹائم میں پڑھتا ہوں. اگر یہ سب لوگ پریکٹس بنا لیں گے, آپ پین لیں, پین لینے کے بعد جو بھی اس میں ایک اسٹرائکنگ چیز ہے اس کو آپ انڈر لائن کر دیں. اور انڈر لائن کرنے کے بعد جو کتاب کا جو تھوڑا سا جو پیج ہوتا ہے اس میں وہ ایک ایسا بز ورڈ یا ایک ایسا اسٹرائکنگ ورڈ آپ لکھ لیں. جب مثلاً میں جیسے پوری کتاب پڑھی اور میں نے لکھ دیا ویژولائزیشن, یا میں نے لکھا کہ یہ ہنگر کے بارے میں بات کر رہا ہے, یا یہ اینگر کے بارے میں کر رہا ہے, تو اب مجھے پوری بات پتہ چل جائے گی. اس کو میں نے کیٹیگرائز کر دیا, اس پیج کو میں نے پورا پڑھ لیا, اور پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس پیج کے اندر جو مین جو چیز ہے, جو کی ورڈ ہے, وہ یہ ہے. میرے انجانی جو گرو تھے وہ مجھے بتاتے تھے, انہوں نے ٹونی رابنس کا مجھے پورا سیٹ دے دیا کتابوں کا, لے لو, میں نے لے لی.
میں نے ان سے فون کیا, میں نے بولا سر یہ اویکن دا جائنٹ ود ان جو ہے آپ نے, یہ تو سر 400-500 پیج کی کتاب ہے. وہ کہنے لگے کہ یار کتاب پوری تھوڑی کوئی پڑھی جاتی ہے, کہنے لگے فلاں چیپٹر تم لکھو. انہوں نے مجھے پوری کتاب میں سے 4 یا میرا خیال 5 چیپٹر بتائے, اور وہ میں نے پڑھے. اور پڑھنے کے بعد آپ یقین کریں, وہ تو خیر میں نے پڑھ لی. پھر میں نے کہا یار میں پڑھوں تو صحیح. یعنی ہیٹس آف ٹو دیٹ گائے کہ وہ تمام چیزیں اسی میں کور ہو رہی تھیں. اب جو مین جو آپ کا وہ ہے, دیکھیں فوکس اگر جس کا اچھا ہوگا نا, دھیان اس کا اچھا ہوگا اس چیز میں, اگر وہ پورے طریقے سے انوالو ہے اور اس کا ساتھ ساتھ نوٹ بھی بنا رہا ہے تو اس کو یاد رہے گا. پوری کتاب کو یاد کرنے سے پہلے ایک بز ورڈ, 2 بز ورڈ, 4 بز ورڈ اس کو کیٹیگرائز کر لیں آپ کو لازمی وہ چیز رہے گی, اور اس کی بار بار ریپیٹیشن کریں گے. اس پیج میں ویژولائزیشن, اس میں یہ, اس میں وہ, اس میں وہ آپ کو اس طریقے سے پتہ چل جائے. ورنہ پوری کتاب کو رٹنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. وہی والی بات ہے کہ گریڈ کے چکر میں اچھے پڑھاکو طوطے تو بنا رہے ہیں لیکن علم نہیں آ رہے. اس طریقے سے ان کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا, اور جب ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ویژولائزیشن کے بارے میں, تو جو ان کے اپنے الفاظ ویژولائز کرنا سیکھیں گے, پھر وہ نہیں سیکھیں گے. علاوہ اور جو کتاب میں جو نیریٹیو ہے, جو نیریشن ہے, اس کو اپنے الفاظ میں بھی وہ لکھ سکتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے. تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں کاپی کریں, کہ ہاں کاپی کریں, اس کو یاد کریں اور رٹا لگائیں, اپنا ٹائم وہ کریں. اگر ان کی اچھی انگلش ہے یا اچھی اردو ہے اور ایک امیجنری ان کا مائنڈ ہے, تو اس کو لکھنے میں دوسرے ورڈ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ ایسے ایگزیکٹلی. اچھا, ایک ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ٹرینر بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا سبق, اسپیشلی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹاپک آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, تو پہلے آپ اس کو بالکل ریلیکس ہو کے پڑھیں. یہ نہیں سوچیں کہ یاد نہیں ہو رہا, یہ نہیں سوچیں, بس آپ ایک دفعہ پڑھیں کہ آخری بار پڑھ لیتا ہوں. اس کو پراپرلی پڑھیں. پڑھنے کے بعد ایک پیپر لیں, چھوٹا سا پیپر, بہت زیادہ بڑا پیپر نہ لیں تاکہ وہ خالی رہے گا تو ایک اور بات مائنڈ میں آئے گی. تو ایک چھوٹا سا پیپر لیں اور اس پہ جو آپ کو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ لکھتے جائیں, رکے نہیں, لکھتے جائیں. پین نہیں رکنا چاہیے آپ کا. آپ جب وہ کمپلیٹ کر چکے ہوں تو پھر جب آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو پوائنٹس آپ یہ نہیں دیکھیں کہ رائٹنگ کیسی بن رہی ہے, بس لکھ دیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا جو پوائنٹس رہ گئے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پوائنٹس میں بھول رہا ہوں تو مجھے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا واقعی میں یہ اس طرح سے کرنے سے ایگزیکٹلی جی بہت 100 بلین ڈالر آپ نے بات کی. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ لکھنا جو ہے نا معاشرے سے بڑا ختم ہو گیا ہے. زیادہ تر کمپیوٹر میں آفس میں یہ بیٹھے, اچھا یہ لکھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو فوراً ہٹ کرتا ہے, پہلی بات. دوسرا جو تھوڑا بول کے جو چیز وہ کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ بڑا سبجیکٹ وہ ہے, اور جو خاموشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنا نہیں اس کا کچھ بہت ٹائم لے لیتا ہے. اسٹوڈنٹ کو خاص طور سے جو ہے نا بآواز بلند جو ہے نا وہ ایک چیز کو پڑھ, اس سے کیا ہوگا پتہ ہے, اس سے جو ہے نا ڈویل افیکٹ ہوگا. نمبر یہ تو ایک چیز آپ پڑھ رہے ہیں, 2 سینسز آپ کے ایک تو کانشیس میں جا رہا ہے, اور سب کانشیس میں جو آپ بول رہے ہیں, جس لہجے میں بول رہے ہیں, جس اسٹائل میں بول رہے ہیں, کیا پیچھے کیا ردم ہے فلاں, وہ وہاں پر جاتا جا رہا ہے. تھرڈ چیز یہ ہے کہ وہی آپ والی بات ہے کہ جو کچھ پڑھا اس کے بعد اس کو آپ لکھیں ضرور, اور لکھیں گے جب آپ تو وہ ایک طریقے سے ٹوائس لرننگ ہو جائے گی. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو پڑھانا ٹوائس لرننگ ہوتی ہے. ہم نے پڑھا, پڑھنے کے بعد کسی کو بتایا تو وہ پھر دوبارہ ریفریش ہو گیا ہمارے علم جو ہے. تو یہ 2-3 جو ہے اس طریقے کی ٹپ جو ہے نا یہ انشاءاللہ افیکٹو ہوں گی ضرور. اوکے. سو ناظرین, اب ہم کچھ ٹپس کی تو بات ہو چکی ہے, ٹرکس کی بھی بات کریں گے, کچھ ایکسرسائزز ہیں وہ بھی بتائیں گے سر. تو یہاں پہ وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ملیں گے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ, اور بریک سے پہلے سر بات ہو رہی تھی کہ آپ یعنی ایکسرسائزز کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ اس سے بھی لرننگ یعنی جو ہماری یادداشت ہے یا برین پاور ہے اس کو انکریز کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو میں چاہوں گی وہ ایکسرسائزز بھی آپ بتائیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اس چیز میں بھی جو پرابلم آ رہی ہوتی ہے وہ سالو ہو سکے. اچھا دیکھیں برین کی اور جیسے مائنڈ کی بہت ساری ایکسرسائز ہے, لیکن میں بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو میں بتانا چاہوں گا. گیان مندرا ایک چیز ہوتی ہے جو ہم اس میں میڈیٹیشن میں یا یوگا میں استعمال کرتے ہیں. یہ میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ موومنٹ ہے, اس کو اس طریقے سے کرنا ہے یہ, اور اس کو بالکل سیدھا ایسے بیٹھ جانا ہے یہاں پر, اور 4-5 دفعہ جیسے ایکزیل انہیل کرنی ہے. اور جب ایکزیل کرنا ہے تو بجائے یوں کر کے جیسے سیٹی بجاتے ہیں نا, جیسے میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں, ہولڈ کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر, 2 3 دفعہ, 4 5 دفعہ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
یہ اس طریقے سے یہ 4-5 منٹ کر لیں. دوسری بات, آپ چاہے بل گیٹس کو دیکھ لیں, چاہے آپ ایلن مسک کو دیکھ لیں, آپ جس کو بھی دیکھ لیں, یا جتنے بھی ایک ورلڈ فیم جو لیڈر ہیں, وہ کبھی بھی کراس فنگر سے یا اس طریقے سے نہیں بیٹھتے. وہ ہمیشہ کبھی آپ دیکھیں گے اس طریقے سے بات کرتے ہیں. اچھا, اسی چیز کو آپ نے اس کو ملایا اور ملا کے یہ دیکھیں پورا, یہ دیکھیں آپ پریشر دیا, پورا پریشر کے, یہ دیکھیں میرا پوری مٹھی بند ہے اس طرح. اس چیز میں آنکھیں بند کر کے اپنے 2-3 منٹ بند کر کے بیٹھیں, یعنی کہ 1 منٹ بند کریں, پھر کھولیں, پھر اس کو بھی 4-5 منٹ دیں. اور جو سب سے بڑی افیکٹو چیز ہے بچپن کی, سمجھ لیں, جو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے جب ہمیں مرغا بناتے تھے یا کان پکڑواتے تھے, یہ سارا کچھ ہے. یہ ایکچولی تو یہ چیز ہے, یہ کان کی جو یہ ٹیمپل لوب جو ہوتا ہے, یہ دماغ برین کا, یہ اس جگہ پر اس کو ٹیمپل لوب کہتے ہیں. آپ کان کی یہ جو کنپٹی کہتے ہیں نا, یہ اس کو یہاں پر تھوڑا سا پکڑ لیں, لیکن کراس میں پکڑیں آپ, یعنی لیفٹ کو رائٹ سے, اور یہ اس طریقے سے. اور جہاں آپ کھڑے ہوئے جس طرح اٹھک بیٹھک کہتے ہیں نا, اس کو کم از کم آپ 3 منٹ کر لیں. کوانٹٹی چاہے 15 ہو 10 ہو, اور یہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کی گرپ کو. یہ ایک بڑی افیکٹو قسم کی وہ چیز ہے. اپارٹ فرام دس, ڈائٹ پوری لینی ہے آپ نے. اب یہ پورا ایک سبجیکٹ ہو جاتا ہے. بینگ اے ڈاکٹر آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے کہ میگنیشیم بھی چاہیے, وائٹامن اے بی سی ڈی, یہ بڑا ایک ہوتا ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا سم اپ کر کے جو اپنے دیکھنے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سبزی, جو ویجیٹیبل جس کا سیزن چل رہا ہے وہ ضرور کھائیں. اور جو بھی سیزن کا جو فروٹ ہوتا ہے, جتنی آپ کی حیثیت ہے جو بھی کھائیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے آم کی تاثیر گرم ہے, اور آم اللہ تعالیٰ نے گرمی میں پیدا کیا تھا. کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جون فیبرری اور اس میں. اچھا, آم کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو ایک جیسے کہنا چاہیے جو نارنجی کلر ہوتا ہے, اس کے بعد آم آیا, آم کے ساتھ ہی پھالسے آتے ہیں. پھالسے کو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے, کیا پھل ہے, کیا ہے, جڑی بوٹی, اور اس کے فوراً بعد آتی ہے جامن. دونوں کا ایک جیسا کلر. آپ جتنے مرضی آم کھا لیں اور اس کے اوپر اگر 2 جامن آپ نے کھا لی تو اسکوائر ہو جائے گا. تو یہی اسی طریقے سے جو بھی چیزیں سیزن کی فروٹ ہے جو ہے یا ویجیٹیبل ہے, یہ آپ نے تو اس کو کھا لیں, پہلی بات. دوسرا یہ تھا کہ جو لائٹ ہے نا, یہ لائٹ کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑی ڈم لائٹ میں, جو گرین آپ کے جو بلو لائٹ ہوتی ہے جو آپ کے موبائل کی یا آپ کے لیپ ٹاپ کی, یہ بھی ایک بڑا ایک بہت ہی ڈیمیجنگ فیکٹر ہے. تیسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اس طریقے کے کمپینین ہیں کہ جو آپ سے ہمیشہ نگیٹو بات کرتے ہیں, یعنی ٹاکسک پیپل جسے کہتے ہیں, یا آپ نے ان سے بات کی اور بات کرتے ہی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا, موٹیویٹنگ نہیں بلکہ آپ کو ڈی موٹیویٹو, وہ اس طریقے سے بلاٹنگ پیپر جس طرح سے اس کو انک کو وہ لیتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پیراسائٹ. ان سے آپ نے بالکل دور کرنا ہے. جتنی بھی اس کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کو جو بھی ساری جگہ سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا بریتھنگ کی ایکسرسائز, ان تمام چیزوں کی سمجھ لیں کہ ماں ہے. بریتھنگ کوئی ایک عام چیز نہیں ہے. چاہے وہ میڈیٹیشن کی میں بات کروں, چاہے ویژولائزیشن کی, ہوتا ایکچولی کیا ہے, آپ کے پوری باڈی کا 20% آپ کا مائنڈ ہے, اور 20% ہر وقت آپ کی جو آکسیجن ہے آپ کے برین میں ہونی چاہیے. تو اس سے تمام چیزیں, ہر سیل آپ کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے ایک خراب سیل بنائے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو ہے کچھ چھوڑی سی چاہیے آپ کو کہ نئی عادتیں اپنائیں. مثلاً میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کے پچھلے پروگرام میں جو کروما کا جو تھا, میں یہاں سے اپنے گھر تک جو تھا وہ ٹی شرٹ الٹی پہن کے گیا, اور اکثر میں الٹی کپڑے جو ہے پہنا رہتا ہوں. بچے پہلے کہتے تھے یہ کیا ہے. کبھی آپ لیفٹ والا جو جوتا یا آپ کا وہ ہے, وہ آپ لیفٹ والا رائٹ میں پہنیں, رائٹ والا لیفٹ میں پہنیں. آپ سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں, کوشش کریں, کچھ بھی کریں, بہت مشکل ہے لکھنے, لیکن آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریں کہ الٹے ہاتھ سے لکھیں. اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جب پیٹرن چینج ہوتے ہیں, کبھی آپ جیسے واک کر رہے ہیں, ظاہر ہے واک آپ اس طرح کریں گے, آ رہے ہیں, تو آپ واک الٹی کر کے دیکھیں, بیکورڈ کر کے دیکھیں. یہ چیزیں پتہ کیا ہوتی ہیں, یہ آپ کے مائنڈ کو بھی اور آپ کے برین کو بھی ایک دم الجھا کے رکھ دیتی ہیں کہ یہ مالک جو ہے کیا نئی چیز کر رہا ہے. اور اس سے وجہ میں جیسے آپ کا پچھلا سوال تھا, تمام ووکس, میموری, آپ کی جو ہے نیورونس کی نئی چیزیں, یہ سارا چیزیں ہوگی. ایون دو جو آپ کے اینٹی آکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈیڈ آپ کے جو نیورونز ہوتے ہیں یا کہ وہ کیا چیز ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کی فری ریڈیکلز آپ کی, جی یہ سب باڈی سے آپ کی نکل جاتی ہے. دوسرا یہ تھا, دنیا کا سب سے اچھا مشروب, دنیا کا سب سے اچھا جو ڈرنک ہے وہ ہے پانی. پانی کو بجائے 3 سانس کے, پوری اس کی جو ہے نا سائنس ہے اس کے پیچھے, کہ آپ پانی کا گلاس اس طریقے سے لیں اور اس کو افرمیشن دیں. ایک گلاس کو یوں رکھا
اور یہاں رکھا اور اس کو کہا کہ یو آر دی بیسٹ بلیسنگ اینڈ نعمت آف آل مائٹی اللہ، آئی لو یو ویری مچ، اور تم میرے گٹ کی جو ہیلتھ ہے اس کو صحیح کرو گے، بڑی تبدیلی لاؤ گے، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے وہ اس طریقے سے آپ 10 دفعہ پانی پئیں. آپ کو پتہ ہے گٹ از اے سیکنڈ برین، اور یہ جو کاف کی جو ہڈی جس کو پنڈلی کی ہڈی کہتے ہیں، دس از اے رائٹ سیکنڈ ہارٹ آپ کا یہ تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، کوئی اس میں خرچہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لائف اسٹائل بھی آپ کا بدلے گا، اور آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی امیزنگ ہوگی. خاص کر کے یہ جو میں نے گلاس والا جو ٹپ بتائی آپ. صحیح. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے مائنڈ میں کہ ملٹی ٹاسکنگ کی کیا حقیقت ہے، اور یہ کیا ہماری کارکردگی کو یعنی ہماری پرفارمنس کو بھی متاثر کرتی ہے، پازیٹیولی کرتی ہے، نیگیٹیولی کرتی ہے؟ اوکے، دیکھیں ملٹی ٹاسکنگ کی میں نے ایک اپنے چینل پہ ویڈیو بنائی تھی، اور میں نام تو نہیں لوں گا ان صاحب کا. وہ ایک سیلولر کمپنی میں وہ جی ایم کے اس پہ تھے وہ، اینڈ ناؤ از ان ابو دھابی بیسڈ. اوکے. تو میں نے اس ویڈیو میں یہی بات بتائی تھی کہ آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، کنٹرولر بھی آپ کے ہاتھ میں، ساتھ ساتھ آپ جو ہے کچھ کھا بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچے سے بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ یقین کریں آپ کچھ نہیں کر رہے. چاروں چیزوں میں آپ کچھ نہیں کر رہے، اور چاروں چیزوں میں ایکوریسی اور جو کہتے ہیں جو سدھار ہے یا جو اس کی درستگی ہے وہ آپ کو نہیں کر رہے. تو بعض لوگوں کی یہ ہے کہ یہ بھی کر لوں میں، وہ بھی کر لوں، اس طریقے سے بھی کر لوں، یہ ہمیشہ ڈیزاسٹر ہی ہوتا ہے. اس کا میرے پاس ابو دھابی سے فون آیا، میں نے بولا کہاں تم تو یہاں پر سیال کوٹ میں تھے، اب تم کہہ رہے نہیں سر میں یہاں پر آ گیا ہوں، اور آپ کی جو وہ ملٹی ٹاسکنگ والی چیز ہے اس نے مجھے بڑا وہاں ڈیمیج کیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا، میں یہ میری اس نے پھر ساری چیزیں گنائی. میں نے بولا اب یہاں کیا کرو، کہہ رہے ہیں یہاں پر سر ایک بہت اچھی کارپوریٹ اس میں ہوں سارا کچھ. ملٹی ٹاسکنگ کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اوور اسمارٹنیس ہے، اور یہ جو ہے آپ اپنے برین کو بڑا اچھا ایک پازیٹیو میسیج دے رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، اور آپ بڑے ایک سپر مین ہیں اور آپ کا سپر برین ہے. اس کے ہمیشہ آپ کو نقصانات ہی ہوں گے. ایک چیز کو فوکس تو آپ کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ خود سوچیں 4 چیزوں میں، جب میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، بچے سے بات کر رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کچھ لکھ رہا ہوں، تو کیسے دماغ فوکس کرے گا؟ تو ملٹی ٹاسکنگ میرے خیال سے تو بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، اور کوئی سائنٹیفک پروف تو میں نہیں آپ کو پیش کر سکتا، لیکن میں نے اپنی لائف میں ون تھنگ ون ٹائم والی چیز سے کیا ہے الحمد للہ، تاکہ وہ آپٹیمم ریزلٹس دے سکے. ایگزیکٹلی آپٹیمم اس نے دیا ہے بالکل. پھر اس کے بعد دوسری چیز، پھر تیسری چیز. اچھا، جو ڈفرینٹ فیلڈس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ایک تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی فیلڈ سے ہی کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں، دونوں چیزیں 3-4 چیزیں کمپلیمنٹ کری ہوئی. کیا یہ بھی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ یا آپ کی پرفارمنس کو خراب کر سکتا ہے؟ نہیں، میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کمپلیمنٹری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کرنا ہے. ہاں، ایک چیز آپ نے کی، اس سے آپ کی دوسرے پروفیشن کو کمپلیمنٹ مل رہا ہے، وہ بوسٹ دے رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو کیا یہ اگر ہم دیکھیں اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے کہا ملٹی ٹاسکنگ نقصان دیتا ہے، تو کیا اس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ آپ اس 2 چیزیں لے کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کے لیے واقعی کوئی یعنی آپ کے پرفارمنس میں کوئی وہ کرے گا؟ لیکن اس کی بڑی اچھی مثال ہے یہ کال سینٹر والے، یہ جو بینک کے جو لوگ آتے ہیں، جتنے منیمم ٹائم میں، اور وہ ظاہر ہے اس میں اس کا پارٹ رہا ہوں اس ورڈ کا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی 1 کال پہ، یہ نہیں ہے کہ فون رنگ جو ہو رہا ہے اور آپ اٹھا نہیں رہے. آپ دیکھیے ان کے ایک پیٹ سے جملے ہیں، السلام علیکم فلاں بینک سے بارے میں، آئی ہیلپ یو. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آن گراؤنڈ وہاں پر دیکھیں تو وہ اور بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو پوری ایک شیٹ بنانی ہوتی ہے، اس کو پورا اپنا وہ کرنا ہوتا ہے، جی ساری چیزیں کہ جی اتنی کال تھی، اتنے کو سیٹسفیکٹری ہوئی، اتنی نان سیٹسفیکٹری ہوئی، اتنی ہم نے کمپلین ریزالو کی، وہ چیز تو اس کی ایڈ اپ ہوگی. لیکن ایک مکینک ہے، اور مکینک جو ہے ایک سمجھ لیں کہ انجن پہ وہ کام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے موبائل پہ بھی اور وہ بھی کر رہا ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ یا ایک طریقے سے ایک ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ میں ظاہر ہے 70-80 بچے ایک کلاس میں ہوتے ہیں، ایک ٹیچر اس کو جو ہے ڈفرینٹ بچے ڈفرینٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں تو یہ چیز چل جاتی ہے، انہینس بھی کر سکتی ہے آپ کی کیپیبلٹی کو، ایبلٹی کو. لیکن ایز اے انڈیویجول آپ دیکھا جائیں جس کا ایک بہت ہی ایک ریفائنڈ اور ایک سینسٹیو وہ ہے، اس میں تو یہ نقصان دے گی، ڈیزاسٹر ہی ہوگا اس کا. اوکے. اچھا، اس کے علاوہ جو انسان کی کریٹیو وہ ہوتی ہے، تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی گروتھ کو کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو افیکٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے کریٹیوٹی کا جو ایک جیسے میں نے بتایا کہ کریٹیوٹی کا سارا جو ایک مین سورس ہے آپ کا رائٹ برین ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے بھی ہماری بات ہوئی. انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں جو 95% جو لوگ ہیں نا وہ لیفٹ برین کو، یعنی کہ جس کو ہم انگریزی میں
لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، اس طرف وہ آتے ہی نہیں، وہ اپنی اس سچویشن میں، اپنے اس ایموشن میں، ان چیزوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ رائٹ برین کو. کریٹیوٹی دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. مقصد جیسے بھی ہم نے بھی پہلے بات کی لکھنے کی، مقصد آپ نے وہ پورا جو ہے کتاب پڑھی یا اس کو ایک چیپٹر پڑھا اور اس کو آپ نے سمرائز کر کے ایک پیج میں لیا ہے، دس از کریٹیوٹی. وہ اس کو انہینس کرے گی. اور ہر شخص جو لکھے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ سیم آپ جو سوچ رہے ہیں اسی طرح سے سمرائز اس کو نکال رہا ہو، اس کی کوڈنگ اسی طرح سے کر رہا ہو. سب کے اپنی اپنی مائنڈ، اس کو مائنڈ کوڈنگ، سب کے اپنے اپنے طریقے کار ہوتے ہیں. کوئی اس کا جو ہے ایک میٹافر، ایک کوئی وہ کر لیتا ہے کہ مثلاً جیسے کہ وہی کیمرہ اس نے لکھ دیا، اب اس کے پورے جو ہے ریکال ہوئی سچویشن، اچھا وہاں تھا، یوں تھا، ایسا تھا، یہ تھا، اچھا مین چیز کیا، امیج وغیرہ ساری اس کے اکارڈنگ بن رہی ہے، ایک لفظ نے ساری چیزیں اس کو وہ کر دی. تو وہ تو جب وہ چیز کام کرے گی کہ جب آپ رائٹ برین کو اپنے تکلیف دیں گے. اپنی تکلیف ہی اس کو نہیں دی اور لیفٹ برین پہ ہی سارا کچھ زور ڈال کے، تو کریٹیوٹی نہیں ہوگی، انٹیوشن ایسا ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ انسانی دماغ اتنا ہمارا، جیسے ادھر سے یہ فرنٹل کارٹیکس ہے جو بھی ابھرے ہوئے یہ نشان ہے، یہ آپ کی کھوپڑی اس پہ رکھی ہوئی، اس کے پیچھے جو ہے تھیلامس ہے. پھر تھیلامس کے بعد ایمگڈیلا آتا ہے. ایمگڈیلا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے ڈیسیشن لینے. اس کے پیچھے ایک چنے کے دانے کے برابر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ آئی بھی کہتے ہیں، اور پیٹیوٹری گلینڈز بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تھرڈ آئیز یہ ہوتی ہے. اب جو آپ کا جو ایمگڈیلا ہے، اس کی شیپ اللہ تعالیٰ نے بادام کے جیسے بنائی ہے، آلمنڈ کے جیسے. اور وہ جو مین چیز، اب وہ مین چیز کیا ہے، وہ جو بھی آپ کی روحانی بیداری، جس قسم کی بھی بیداری، جو چیز آپ، وہ ایک سپرفیشل، ایک اسپیشل پاور جو آپ چاہتے ہیں، تو اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اب اس کو کچھ لوگ تھرڈ آئیز جو ہے وہ یہاں پر کہتے ہیں، لیکن وہ چنے کے دانے کے برابر وہ جو ہے ایمگڈیلا کے ساتھ ایک چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سینسیٹیو مشینری ہے کہ آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد وہ ایف موڈ میں جائے گا کہ یہ فائٹ ہے، فلائٹ ہے، فریز ہے. کسی نے مجھے گالی بکی تو مجھے اس کو غصہ مارنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یا چپ ہو جانا چاہیے. یہ چاروں پانچوں چیزیں مل کے کوئکلی، یعنی چند نینو سیکنڈ میں ڈیسیشن لیتی ہے. کتنی کمپلیکس مشینری اللہ نے بنائی ہے. بات پھر گھوم کے پھر وہیں کریٹیوٹی آئی. کریٹیوٹی والے جو پارٹ کو جب تک آپ ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو وہ تو ہب ہے، وہ تو سمجھ لیں کہ بادشاہ کنگ ہے جو ہے آپ کی باڈی کا، جو سب کچھ آرڈر دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. 1 ٹریلین جو ہے آپ کے نیورونز اور وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو جب تک مین بیسک چیز اس پہ کام نہیں ہوگا تو پھر کس طریقے سے کریٹیوٹی ہو. ٹھیک ہے، تو کس طرح سے، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی ایکسرسائز یا کون سے ایسے ہماری روٹین میں ایسا چینج لانا چاہیے، یا کریٹیو تھنکنگ کے لیے، مطلب خود کو کریٹیو بنانے کے لیے، اپنے ساتھ والوں کو کریٹیو بنانے کے لیے، یا اپنا برین کا وہ والا پارٹ یوز کرنے کے لیے ایسا کیا کیا جائے کہ ایسا کیا چینج لایا جائے؟ دیکھیں ایک زمانے میں ڈائری کا بڑا لوگوں کو وہ تھا، یہ ایک بڑا بیسٹ سورس تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ ڈائری، ایک مثال ہے کہ جیسے آج کی ڈیٹ ہے اور آج میں کوئی 10 دن کے بعد والا پیج پڑھ رہا ہوں، تو جب میں پڑھ رہا ہوں تو ڈویل افیکٹ ہوگا. یعنی میں جیسے آپ سے کہوں مینگو، تو اس کا ڈویل افیکٹ ہے. مینگو کا کلر وہ آپ کی ویژولائز آپ نے وہ کیا، اور اس کا ٹیسٹ ویسٹ وہ سارا آپ کا یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 10 دن بعد والی جب چیز کو آپ پڑھتی ہیں تو آپ وہ ویژولائز ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، میں وہاں گیا، میں نے ایسے کیا، وہاں پر میرا وہ گاڑی کی جو ہے میں نے سروسز کرائی. اب وہ تمام چیزیں آئیں گی، وہ پیٹرول پمپ بھی آئے گا، وہ گاڑی بھی آئے گی، وہ آپ بیٹھے جو کچھ ساری چیزیں کی. ڈائری کا چلے نہیں، آپ سمجھتے ہیں ہر چیز جو ہے ڈیجیٹل ہو گئی، تو جو بھی چیز ہے اس کو آپ لکھنے کی کوشش کریں. اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہی والی ایکسرسائز میں نے بتائی، یا دوسرے لوگ ہیں. ایکسرسائزز کے بارے میں بات ہوگی بریک کے بعد، تو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک، یو آر واچنگ ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. اور بریک سے پہلے بات ہوئی تھی کہ ہم اپنی کریٹیوٹی کے لیول کو کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں، اس کو امپروو کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور سر نے بتایا کہ آپ اس کو جو ہے ڈائری میں جس طرح سے پہلے لوگ نوٹ کرتے تھے، اس سے بھی یہ کریٹیو جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کسی بھی طرح نوٹ ڈاؤن کریں. میں چاہوں کہ مزید اگر آپشنس ہمارے پاس ہوتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیے بک ریڈنگ بہت اچھی چیز ہے. اوکے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اس کے جو ایک سمجھ لیں، بس یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جو اسٹریس میں اور آپ کی جو ریمبلنگ تھاٹ ہے
آپ پریشان ہیں, سارا کچھ ہے, تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کریٹیوٹی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دنیا کے جتنے بڑے آپ دیکھیں, اب یہ جیسے نیوٹن کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس جو مقصد سیب تو ہمیشہ سے نیچے ہی گرتا چلا ہے. اس دن کوئی خاص بات تھوڑی ہے کہ نیچے وہ گرا, لیکن اس نے تھاٹ پروسیس کو کیا کہ کیوں گیا. اور آپ دیکھیں کہ گریوٹی اور یہ ساری چیزیں, انسان کو اپنے آپ کو نا وقت دینا چاہیے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے آپ کو, اپنا جو لائف کا اس کا زون ہے وہ دیکھے, اس کے بارے میں ویژولائز کرے, کیتھارسس کرے کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا. لائف بیسیکلی از اے نیم آف 24 hours. اس میں سے جو سونے والا عمل ہے وہ ہٹا دیں, اور اس پروڈکٹیوٹی کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا, جاگتے ہوئے آپ نے کتنا ٹائم کس چیز میں اخبار میں پڑھتے ہوئے کتنا لاس کیا, باتیں کرتے ہوئے کتنا ٹائم کیا, چائے کے ہوٹل پہ کتنا وہ کیا, موبائل کتنا کیا. میں موبائل کے بالکل مخالف نہیں ہوں. میں تو اس کو اللہ کی اتنی بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ استعمال پہ آپ فضول کی چیزیں ادھر اسکرولنگ کر رہے ہیں. ڈوم اسکرولنگ ایک بڑی بیماری ہے اس کی, پتہ ہے آپ کو. اب اس میں آپ بس اسکرول کرتے رہتے, کوئی نیا چیز, کوئی نئی چیز, سم تھنگ اسٹرائکنگ. تو ان چیزوں سے ہوگا جب تک آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیں گے, اپنے آپ کو فوکس نہیں کریں گے, اپنی سیلف اسٹیم کو نہیں بڑھائیں گے, تو کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی. نیکولس جو ہے ٹیسلا, جس نے یہ سارا کچھ وہ کیا, اس نے زیادہ تر اس کی ایجادات کی جو سمجھ لیں جو اینڈنگ تھا, فائنل ٹچ پہ وہ کچھ ہو جاتا تھا مسئلہ اس کا. اب دیکھیں ان لوگوں کی کتنی بڑی ایک فوکس ہوتا تھا, وہ رات کو سوتے میں اس کو جو ہے وہ چیز یاد آئی. میرے بچپن سے ایک عادت ہے کہ میں ہمیشہ ایک نوٹ بک اور پین ہمیشہ میرے پاس رکھا رہتا. جو بھی کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا الفاظ کچھ آیا اور سوتے ہوئے بھی میں نے لکھ دیا. بہت اچھے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں اس وقت. جی, تو اب لوگوں کا یہ جو ٹائم زون ہے نا, سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے. اب یہ کریٹیوٹی کا ایک ٹائم ہے, انہوں نے ایک پوری جو ہے ماہرین نے پورا ایک ٹائم بتایا کہ صبح کا جو فرسٹ ہاف ہوتا ہے 11 بجے سے فلاں ٹائم, یہ کریٹیوٹی کا ہوتا ہے, اور 2 سے 3 تک میں یہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ میں اپنی جس طریقے سے آپ نے اپنے مائنڈ کو کوڈ کیا ہوا ہے, جس طریقے سے میپ کیا ہوا, میرا تمام کریٹیوٹی والا جو کام ہوتا ہے وہ رات کو شروع ہوتا ہے. سارا مطالعہ, سارا کچھ, یہ آپ کے اپنے اوپر ٹیون پہ ہے کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن مین چیز جو ہے نا, آپ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے تجربات کو جو بھی زندگی میں دیکھا سیکھا اس کو ذرا سا لکھنا شروع کریں. تو لکھنے سے میں نے بتایا کہ ایک تو سب کانشیس مائنڈ تک جاتی ہے چیز, وہاں نہیں جائی چیز گئی تو دنیا کی ساری چیزیں بیکار ہیں. جتنی گفتگو, جتنا علم, جتنی ڈگری, جو بھی کچھ لے لیں, کیونکہ اسکل ڈیولپ ہو کے وہیں جمع ہوتی ہے. اس حصے میں جو ہے نا آپ کے سارا اسکل اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ. تو یہ لکھیں, پڑھیں, بولیں, کچھ ایسے بز ورڈ بنائیں, کوئی ہیش ٹیگ والی کوئی ایسی چیز بنائیں, لیکن گھنٹہ اپنے اوپر کم از کم اپنے آپ کو دیں, دیکھیں کہ آپ کا پرپس کیا ہے. 26-27 سال کی عمر میں نے یہ چیز سیکھی اور میری سمجھ میں آیا کہ یار مجھ میں اور جانوروں میں سیم, ہم تو وہی ہیں, وہی کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, نسل بڑھا رہے ہیں, سارا کچھ ہے. تو زندگی کا جو پرپس ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جب ہر انسان کو جو 8 بلین جو اراؤنڈ دا گلوب ہیں, وہ شکلیں, نام, وہ تو سب کچھ دیا ہے, قد, قامت, سارا کلر, یہ اللہ نے سب کو, یہ میرا مجھے دیا ہے, آپ کو دیا. تو ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن کو دیا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا ایک الگ رول ہے معاشرے میں, اس کو آپ دیکھیں. اور اسی لیے اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا. بادشاہ تو مراد ہے کہ جو آپ کو سپر کریچر, جو اشرف المخلوقات, لیکن ہم بھکاری بن گئے, ہم بھیک مانگ رہے ہیں, ہم بالکل وہ کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دیں, بانٹیں, بادشاہ بنا. میں تو بادشاہ بنا کے بھیجا. تو فوکس یہی ہے کہ جب تک اپنے اوپر نہیں ہوگا, اپنے آپ کو جب تک آپ نہیں پہچانیں گے, تو دنیا کو پہچاننے کی غلطی کبھی نہ کریں. اپنے آپ کو ٹائم دیں, دیکھیں آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے, کیا ویکنیسز ہیں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یونیک اسٹرینتھ دی ہے. سوچیں کہ آج اگر لتا کو کہتے ہیں کہ آپ لتا جی آپ کرکٹ کھیلیں اور ٹنڈولکر آپ گانا گائیں, کیا ہوتا؟ دنیا کو کتنا بڑا, کچھ نہیں ہوتا. یونیک اسٹرینتھ ہے. کوئی پھل دنیا کا جو بھی درخت ہے, کوئی پھل نہیں کھا رہا, نہ اپنی سایہ لے رہا ہے, نہ اپنا فرنیچر خود استعمال کر رہا ہے. انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا, لیکن اپنی یونیک اسٹرینتھ ہے نا, اس کو انسان نے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ میرا یہ ٹیلنٹ ہے, میں اس میں بہتر ہوں. ابھی ریسنٹ جو ایک ریسرچ ہوئی ہے, اس میں یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے جو ایک نیچرلی آپ کو 7 پروفیشن یا 7 کوالٹیز یا 7 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ ٹرائی کر سکتی ہیں. جیسے میں نے گورنمنٹ جاب تھی آرم فورسز کی, وہ میں نے کی, میں نے وکالت کی, میں نے بینکنگ کی, لیکن اب چوتھے نمبر پہ یہ میں سیلس پر میں رہا, سارا کچھ تھا. لیکن میرا کہیں نہ کہیں انٹرپرسنل اور انٹراپرسنل جو تھا نا, وہ چیز تھی جو میں اب میں کر رہا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیر از نتھنگ لیٹ
किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने पैशन को देखें। बहुत ही अच्छी बात की आपने। उस पर मैं चाहूँगी अब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत शॉर्ट सा था, ख़त्म हो चुका है, मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड पे अगर आप एक मैसेज देना चाहें तो वो मैसेज क्या होगा हमारी तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, उनके ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, या जो भी आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपकी तरफ से जो उनकी तरफ जाना चाहिए, तो वो क्या होगा? देखिए, बस स्ट्रेस से बचें, और यंग लोग जो हैं वो अपने टाइम को किल नहीं करें, और ये जो शॉर्टकट जो चीज़ें ना ज़िंदगी में, ऐसी कुछ नहीं करें। अल्लाह पे ईमान सबका होता है, अब अल्लाह पे मान रखें, जैसे अपने माँ बाप पे रखते हैं कि बाप कहता है छलांग लगा दो, ऊपर से आप लगा देते हैं, आपको मान होता है। इसी तरीके से अपने रब पे मान रखें कि वही देने वाला है, वही जान लेने वाला है, और ये सांस जैसी चीज़ आपको दी है, और अपने आप को जानने की कोशिश करें, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं। जिस दिन आप अपने आप को जान गए, वह समझ लें सारी दुनिया को आपने जान लिया। थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिले होंगे, और चीज़ों को नए तरीके से सोचने का ज़रूर टाइम निकाला करें, और अपने आप को, अपनी यानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह से पॉजिटिवली सॉल्व किया जा सकता है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ज़रूर देखा करें। और हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल अपने साथ एक आसानी लेकर आती है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको आप सॉल्व करने के लिए अगर गौर करें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूर कोशिश किया करें, इस तरह से भी देखने का कोशिश करें कि खुश रहें, अपने आसपास वाले लोगों को भी खुश रखें, और अपनी सेहत का, अपने आसपास वाले लोगों की सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, और हम सबको रखें दुआ में याद, ताकि हम लेकर आते रहें हर इतवार इसी तरह का एक शो जो कि आपके लिए और हम सब के लिए एक बेनिफिशियल मैसेज लेकर आए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अपनी होस्ट रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।